خدائے بزرگ و برتر کا ہم پہ یہ احسان ہوا کہ ہم نے ترجمہ و تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس کی 96 آیات سورہ نساء کی ہم پڑھ چکے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ مالک کرم فرمائے، ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 97 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللہ وكان اللہ غفورا رحیما۔ یہ جو 4 آیات تھی میں نے ان کو تلاوت کر دیا، آیت نمبر 97، 98، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 سورہ نساء کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، جن کو موت آئی، الملائکۃ، فرشتوں کے ہاتھوں، یعنی جن کو فرشتوں نے جن کی روحوں کو قبض کیا اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، یعنی وہ کافروں کی سائڈ جا کے خود کھڑے ہو گئے، توبہ نہ کر سکے اپنی اس سرکشی سے، اپنی اس بغاوت سے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم محبوب خدا سرور انبیاء کے بالمقابل کافروں کی تعداد بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتوں نے روحیں قبض کی اس حالت میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں، فیم کنتم، تم کس حال میں تھے، یعنی فرشتوں نے ان سے سوال کیا کہ تم کس حال میں تھے اور یہاں کیوں آ گئے کافروں کی تعداد بڑھانے کے لیے؟ تم تو مسلمان تھے، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، یہ کیوں کیا؟ کافروں کی تعداد بڑھانے کے لیے کیوں آ گئے؟ تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے محبوب کے پیچھے۔ انہوں نے جواب یہ دیا، قالو کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور بندے ہیں، ہم سے لڑا نہیں جانا تھا، تو ابو جہل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، ابو لہب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، عتبہ و شیبہ کے سامنے ہم کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، تو ہم نے نہ تو محمد کے خلاف جنگ لڑی نہ ہم ان کے خلاف گئے، ہم تو بس چپ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ چلیں ہم نے کون سا جنگ کرنی ہے۔ اب دیکھیے، دیکھنے کو ان کا قصور کوئی اتنا بڑا نہیں، دیکھنے کو ان کا قصور اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ کون سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ حضور کے خلاف وہ تلوار لے کر گئے تھے، حضور کو وہ شہید کرنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، انہوں نے بس ابو جہل کی جو فوج تھی اس کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا کہ چلیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ہمارے آنے سے یہ خوش ہو جائیں گے، ہمیں کہیں گے کچھ نہیں۔ تو رب فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کام کیا اور ایسی حالت میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئے، فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے کمزور تھے، ہم تو بڑے مجبور تھے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے قالو، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہارے لیے اللہ نے زمین کو وسیع نہیں کر دیا تھا؟ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو وسیع نہیں کر دیا تھا؟ تم کیوں ظلم برداشت کرتے ہو؟ تم چلے جاتے، کیوں ابو جہل کی صف میں کھڑے ہو گئے؟ تم چھوڑ دیتے، کیوں ان کی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے تم آگے، تم ان کو چھوڑ دیتے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تم نے اللہ کی زمین کو
وسیع نہ پایا فتہاجروا فیہا تو تم ہجرت کر جاتے اللہ کی زمین میں۔ فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں تو گویا قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن بتا یہ رہا ہے کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کرتے وقت ان سے بات چیت کی، کچھ سوالات کیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو کوئی بندہ مار رہا ہو، غصہ آ رہا ہو اس پہ، اور غصے کی حالت میں وہ اس کو تھپڑ بھی مار رہا ہے، ساتھ اس کو پچھلی باتیں بھی یاد کروا رہا ہے۔ فرشتے روح بھی قبض کر رہے تھے اور ساتھ ان سے پوچھ رہے تھے قالوا فیما کنتم، تم اس حال میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پایا؟ تم ہجرت کر جاتے۔ تو جب انہوں نے فرشتوں نے یہ بات کہہ دی، اب فرشتے ہی اللہ کی طرف سے انہیں سزا سنا رہے ہیں، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ان کو ملا، کہ جو جان بوجھ کر جنہوں نے ہجرت نہ کی، لیکن جو لوگ مجبور تھے، مردوں میں سے، خواتین میں سے، بچوں میں سے، جو جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، فرمایا لیکن ان لوگوں کو اللہ نے بخش دیا جو مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے مجبور تھے، کمزور تھے، جو جا نہ سکے، ہجرت نہ کر سکے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس سبب نہیں تھا، کسی کے ٹانگیں جو ہیں وہ ضعیف العمری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں رعایت ہے، انہیں معافی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اس حال میں کہ وہ کمزور تھے، وہ مرد تھے، خواتین تھیں، بچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کمزوروں کو اللہ نے جو معاف کیا، فرماتے ہیں ان کمزوروں میں سے ایک میں تھا، ایک میری امی جان تھی، ایک میں تھا، ایک میری والدہ تھی۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے حق میں نازل فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو اور عبداللہ ابن عباس کی والدہ کو، ان کو رب ذوالجلال نے آزاد فرما دیا کہ تمہارے گناہ معاف ہے، کیونکہ وہ شرعاً مجبور تھے، شرعی طور پہ وہ کمزور تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لا یستطیعون حیلا ولا یہتدون سبیلا، جو حیلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے انہیں بھی کوئی پکڑ نہیں، اور جو راستے کا سامان نہیں رکھتے تھے، راستے کا پتہ نہیں رکھتے تھے، انہیں بھی کوئی سزا نہیں، انہیں بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن انہیں اللہ نے معاف نہیں کیا جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ابو جہل کی فوج کے اندر کھڑا کیا تھا۔ تو رب ذوالجلال جن کی کمزوری کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ واقعتاً کمزور تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور ان کی والدہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان سے عفو درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی ان کو اللہ نے معاف بھی فرما دیا، عبداللہ ابن عباس کو، اور ان کی والدہ کو معاف بھی فرما دیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان پہ اپنا کرم یہ فرمایا کہ انہیں بخش دیا، معاف بھی فرما دیا، ساتھ بخش بھی دیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 100، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا اور وسعت پائے گا۔ جو اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اللہ کے لیے جو ہجرت کرے گا، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات
اگر اس پوری حدیث کو ہم پڑھیں تو اسی سے ملتا جلتا اس کے اندر ایک مضمون شامل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، جو کوئی ہجرت کرے گا کسی عورت کے لیے اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ ہوا یہ تھا، یہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور ایک صحابیہ تھی جو حضور کے ساتھ اس پہلے قافلے میں شامل تھی، ان کے پیچھے ایک مرد آئے کلمہ پڑھ کے، ہجرت کی انہوں نے۔ وہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو تب حضور نے فرمایا کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ قافلے میں سارے شامل ہوتے ہیں، لاہور جانے کے لیے، اسلام آباد جانے کے لیے، اب ہر ایک کے دل کے اندر نیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کام کی غرض سے جا رہا ہے، کوئی ڈاکے کی غرض سے جا رہا ہے، کوئی دوائی لینے کی غرض سے جا رہا ہے، اب نیت تو ہر بندے کی الگ ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن کثیرن بہت کھلی جگہ پائے گا، وسعتن اور وسعت پائے گا۔ یہ ہجرت جو ہے نا سب سے بہترین گناہوں سے ہجرت ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، اس سے مراد کئی طرح کے لوگ لیے گئے ہیں۔ جو گھر سے اپنے بچوں کے روزی کمانے کے لیے نکلیں وہ بھی مہاجر، جو کسی گناہ کو ترک کر کے کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں کہ میں نے اس علاقے میں نہیں رہنا، یہاں سارے گناہ گار لوگ رہتے ہیں، بدکار لوگ رہتے ہیں، اگر میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے بھی گناہ کرنا پڑے گا، مجھے بھی ان جیسا بننا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے ہجرت کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہجرت ہے، سب سے فضیلت والی ہجرت یہ ہے۔ اور پھر جو کوئی اپنے گھر سے نکلے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے، مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتا ہوا، اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ لے۔ وہ سفر میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جا رہا تھا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت گھیر لے، موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اس کو پورا اجر اللہ دے گا۔ کس نیت سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلا تھا؟ اگر وہ نکلا ہے حج کی نیت سے، گھر سے نکلا، نیت خالص ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ حج کرنے جا رہا ہوں، رسول اکرم کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ خالص نیت کے ساتھ گھر سے نکلا، راستے میں آ گئی موت، اب کیا ہوگا؟ کیا پیسے ضائع چلے گئے؟ کیا وہ سفر ضائع چلا گیا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، فقد وقع، پس تحقیق وقوع پذیر ہوگا، واقع ہوگا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، اللہ اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ گھر سے نکلا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رضا کے لیے، زکوٰۃ کے پیسے دینے تھے، 2 لاکھ روپے اس کی جیب میں تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک بندے نے قربانی کا جانور لیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، رسول اکرم کی سنت کے لیے، قربانی کا جانور فوت ہو گیا یا چوری ہو گیا۔ یہ وہ ساری صورتیں اس کے اندر شامل ہیں کہ اس نے جس نیت کے ساتھ وہ کام شروع کیا تھا، اگر درمیان میں اس کام کے اندر خلل واقع ہو گیا، بندہ خود فوت ہو گیا یا وہ چیز گم ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے کہ رب اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ نمازی نماز کے لیے گھر سے نکلا کہ میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کروں گا، گھر سے نکلا، مسجد کے قریب آیا
گندگی کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ میں پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کروں گا، لیکن مسجد کے قریب پہنچنے ہی والا تھا، کپڑے خراب ہو گئے۔ واپس گھر چلا گیا کپڑے بدلنے کے لیے۔ کپڑے بدل کے آیا تو تکبیر اولیٰ گزر چکی تھی، کپڑے بدل کے آیا تو جماعت بھی جا چکی تھی۔ ایسے بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اجر اس کو پورا ہی ملنا ہے جس نیت سے وہ آ رہا تھا۔ درمیان میں جو رکاوٹ آ گئی اس رکاوٹ کی وجہ سے اجر نہیں رکے گا، اللہ اتنا کریم ہے۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہوا نکلے ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پالے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بے شک اللہ اس کا پورا اجر اس کو عطا فرمائے گا، اس کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ طالب علم ہے، وہ حافظ قرآن بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا، درمیان میں موت آ گئی۔ عالم دین بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا، درمیان میں موت آ گئی۔ اب اس کو پورا اجر اللہ یوں دے گا کہ قیامت والے دن اگر وہ حافظ کی نیت سے نکلا تھا، اللہ قیامت والے دن اس کو حافظوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اگر وہ عالم بننے کی نیت سے سفر کر رہا تھا، اللہ اس کو قیامت والے دن علماء کی صف میں کھڑا کرے گا، یعنی اس کا اجر اس کو اللہ کریم پورا عطا فرما دے گا، کیونکہ اس نے نیت خالص کے ساتھ وہ کام شروع کیا ہے۔ تو آپ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص قرآن غلط پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن غلط پڑھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کی درستگی کرے، اس کو صحیح کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا، زبان کے اندر لکنت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آقا وہ خلوص نیت کے ساتھ کوشش کر رہا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوشش خلوص نیت سے کرے، اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک وہ جو محنت کر رہا ہے صحیح کرنے کی، صحیح کرنے کا بھی اجر اس کو ملے گا، ایک وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا بھی اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا، یعنی اس کو دگنا اجر دے دیا گیا، فقط اس وجہ سے کہ اس کی نیت خالص تھی۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو نکلتے وقت نیت کر لیا کریں، زبان سے کہہ دیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ پھر بعد میں دل کے اندر خیالات جتنے مرضی آتے جائیں، خیال یہ بھی آئے گا کہ چلو یار مسیتے چل دیں، لوکی کہیں گے کہ بڑا نیک منڈا ہے، لوکی کہیں گے بڑیاں نمازاں پوریاں پڑھتا ہے۔ خیال یہ بھی آئے گا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے۔ تو یہ جتنے مرضی بعد میں خیال آتے رہیں، ان خیالوں کی پھر کوئی حقیقت نہیں رہے گی جب آپ نے چلتے وقت ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لی، اس کے بعد جتنے بھی خیالات آتے جائیں گے سارے باطل ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی نیت پہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام، پانی پئیں تو نیت کر لیں رسول اکرم کی سنت سمجھ کے پی رہا ہوں، کھانا کھانا ہے تو نیت کر لیں رسول اکرم کی سنت سمجھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ لیٹنے کے لیے بستر پر گئے، اس کو جھاڑ لیں بستر کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر لیٹ جائیں، لیٹنے سے پہلے نیت کر لیں رسول اکرم کی سنت سمجھ کے لیٹ رہا ہوں۔ آپ جاگے ہیں تو رسول اکرم کی سنت سمجھ کے جاگ جائیں، مطلب جب آپ نیت کریں گے اللہ کریم اس نیت کے مطابق اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اب فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، یعنی اللہ کریم جل جلالہ پورا اجر دینے کے لیے تیار ہے ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے کچھ رعایتیں دیں، اور ان رعایتوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ جیسے نماز قصر ہے، اس کا بالخصوص ذکر آگے آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے بندوں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب جنگ کی حالت تھی، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ نازل ہوئی تو ایک خاص موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن حکم اس کا پھر عام کر دیا گیا۔ آئیے وہ سنتے ہیں آیات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر۔
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا اور جب ضربتم تم طے کرو یا تم ہوتے ہو فی الارض زمین میں سفر پر، جب تم سفر کرو زمین میں فلیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز کو قصر میں ادا کرو، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرو جب تم سفر میں ہوتے ہو۔ یہ اصل میں جب آیت نازل ہوئی ہے تو جنگ کی حالت میں نازل ہوئی ہے، جنگ ہو رہی تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان خفتم اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں خطرہ ہو این یفتنک کہ وہ حملہ کریں گے تم پر الذین کفروا کافر، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، یہ خوف ہو، یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر نماز کی حالت میں حملہ کر دیں گے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر تم نماز کو کیا کرو، قصر کرو اس نماز کو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو بالخصوص جنگ کی حالت میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا حکم بعد میں عام رکھا گیا کہ سفر کی حالت میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ پورا مضمون آ رہا ہے آگے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں کہ تمہیں وہ پریشان کر سکتے ہیں، نماز کی حالت میں تم پر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر میں ظہر کی نماز پڑھی، کافروں نے دیکھا کہ یہ تو بے خبر ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں انہیں تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا نا، یہ اگلی نماز پڑھیں گے، پھر ہم ان پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بے خبر ہیں، یہ غافل ہو جاتے ہیں دنیا سے، اسلحہ اپنا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور نماز کے اندر محو ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ اگلی نماز پڑھنے لگیں گے نا، انہوں نے اسلحہ بھی رکھا ہوگا اور ہمارے کاموں سے بھی بے خبر ہوں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے نماز کی حالت میں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور محبوب جب آپ ان مسلمانوں میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ حالت جنگ میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو کھڑا ہو جا ان کے لیے نماز کی غرض سے، جنگ کے درمیان ہی جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ نماز خوف کہتے ہیں اس کو، اب آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا، نماز خوف کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر یہ بچوں سے کویسچن کیا جاتا ہے اسلامک اسٹڈی میں، کنسیپچول بیسڈ یہ کویسچن ہے فرسٹ ایئر کے اندر، پھر بی ایس کلاسز میں بھی ہوتا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کا نام کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز خوف۔ اس کا جواب یہ ہے جنگ کی حالت میں جو نماز ادا کی جائے اس جنگ کا نام ہے نماز خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز خوف کا یہاں پہ پورا طریقہ بتا دیا، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے محبوب جب آپ ان میں ہوں اور جنگ کی حالت ہو، آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گروہ بھی کھڑا ہو جائے۔ کہ کس طرح وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہوں نے اپنا اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہو، یعنی اسلحہ سمیت آپ کے ساتھ وہ نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں، ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹولی، یعنی جتنے مجاہدین ہیں ان میں سے ان کے 2 گروہ کیے جائیں، ایک گروہ اسلحہ سے لیس ہو کر آپ کے ساتھ پہلی رکعت میں کھڑا ہو جائے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس جب آپ سجدے کر لیں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، جب آپ ایک رکعت مکمل کر لیں، جب آپ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس وہ پیچھے چلے جائیں۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ 500 بندہ تھا،
اب سمجھیے، نبی کریم علیہ السلام نے جنگ ہو رہی ہے، حضور سید عالم نے جماعت کھڑی کر دی، اللہ اکبر کہا، حکم یہ ہے کہ ان میں سے 250 بندہ آ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اسلحہ سمیت آنا ہے، اس نے اسلحہ سمیت آئے، کھڑا ہو جائے، 250 بندہ کھڑا ہو گیا، 1 رکعت مکمل کی، اور پڑھنی کتنی ہے جنگ کی حالت میں؟ 4 کی جگہ پہ 2، قصر نماز ہے، 1 رکعت 250 بندے نے پوری کر لی، 2 سجدے کیے، اٹھ کے حکم یہ ہے کہ وہ 250 بندہ دوسرے 250 کی جگہ پہ چلا جائے جو کھڑے تھے، اور وہ 250 آ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے۔ اب دونوں نے کتنی رکعتیں پڑھ لیں؟ 1 پہلا 250 بندہ آ کے 1 رکعت پڑھ کے چلا گیا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے، آپس میں باتیں نہیں کریں گے، وہ 1 رکعت پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا، اس نے بھی 1 رکعت پڑھی، وہ پڑھ کے پھر وہیں پہ چلا گیا۔ اب دونوں نے پڑھی 1 رکعت۔ اب جو پہلی رکعت والا تھا نا، وہ آئے گا، وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے جائے گا، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر دوسرا آئے گا، وہ 1 رکعت پڑھ کے جائے گا، الگ تنہائی میں سلام کے بعد۔ تو یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو پورے کا پورا قرآن کریم کے اندر درج فرما دیا۔ فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس جب ایک گروہ سجدے کر لے، یعنی 1 رکعت مکمل کر لے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے طائفہ اخرى، دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، لم یصلو، وہ گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلو، پس وہ نماز پڑھے، معک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب وہ گروہ آ جائے، ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اس حالت میں نماز پڑھے کہ وہ اپنا سامان، ضروری سامان بھی اٹھا کے رکھیں اور اپنا اسلحہ بھی اٹھا کے رکھیں۔ کافروں نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ یہ بے خبر رہیں گے نماز میں، ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، یہ اسلحہ نیچے رکھیں گے، اللہ نے فرمایا اسلحہ اٹھا کے ہی نماز پڑھنی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، کافر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنا اسلحہ اور ساز و سامان اس سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، وہ تم پر ٹوٹ پڑیں، فَيَمِيلُونَ، وہ حملہ کریں، علیکم میلۃ واحدہ، وہ تم پر یک بارگی کے ساتھ حملہ کر دیں۔ فرمایا کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے سامان سے، جیسے تم اپنے مار و متاع سے غافل ہوگے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یک بارگی سے تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ کریم نے کافروں کا جو پلان تھا اس کو بیفور ٹائم اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو نماز خوف کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ نے یوں نماز پڑھنی ہے تاکہ کافر آپ لوگوں کو نماز میں مشغول دیکھ کر حملہ نہ کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک تو یہ طریقہ بتا دیا، اسلام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ جس جگہ پہ بھی مثال کے طور پہ حج کا ذکر کیا، ساتھ میں بیماری کا ذکر بھی کر دیا، نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں بیماری کا ذکر بھی کر دیا، اور روزے کا ذکر کیا، ساتھ میں بیماری کا ذکر بھی کر دیا، حج کا جہاد کا ذکر کیا، ساتھ میں بیمار لوگوں کی بیماری کا ذکر بھی کر دیا۔ یعنی جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کا ذکر کیا ہے، ساتھ ان لوگوں کے لیے سہولت بھی دے دی جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی اللہ کریم نے ایسا ہی کیا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، حکم یہ تھا کہ اسلحہ اٹھا کے رکھنا ہے، ضروری ساز و سامان اٹھا کے رکھنا ہے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، ایک صورت میں تمہیں گناہ نہیں ہے، اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے، او کنتم مرضی، یا تم میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے، ان تدعوا اسلحتکم، تو وہ اپنا اسلحہ اتار کر رکھ سکتا ہے، اسے گناہ نہیں۔
یعنی اتنا لازمی کر دیا گیا تھا اسلحہ اٹھانا کہ اللہ کریم نے اس کا بعد میں الگ سے ایک حکم پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا بارش اتنی زیادہ ہے کہ بارش کے اندر سامان اٹھا کے کھڑا ہونا مشکل ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے لیے رعایت ہے، اس کو گناہ نہیں ہے اگر وہ کوئی بیمار ہے، کمزور ہے یا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اپنا سامان جو ہے اس کو وہ سائڈ پہ رکھ دے۔ وَخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور ضروری سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اگر ایک طرف تم پہ کوئی چیز فرض کی جا رہی ہے، ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نہیں کر سکتا اسے رعایت ہے۔ قربانی فرض کی گئی لیکن ساری امت پہ فرض نہیں کی گئی، امت کے ان افراد پہ قربانی فرض کی گئی جو صاحب نصاب ہیں۔ فطرانہ فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، لیکن فطرانہ ہر مسلمان پہ واجب نہیں کیا گیا۔ فطرانہ بھی ہر اس مسلمان پہ واجب کیا گیا جو صاحب نصاب ہے، فطرانے کا ایک الگ سے نصاب ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں کی گئی، جہاد ہر مسلمان پہ فرض نہیں کیا گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارا رب تمہارے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ یعنی اللہ اتنا کریم ہے۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پس جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، یعنی کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو، وَقُعُودًا، اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور سائیڈ پہ لیٹ کے، پانسا لے کر، پہلو بدل کے اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم مامون ہو جاؤ یعنی اطمینان میں آ جاؤ تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ یعنی صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کچھ صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، کچھ رہ جاتے۔ اللہ کریم نے ان کے لیے کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ صحابہ ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کھڑا ہو کے ذکر کرنا چاہتا ہے کھڑا ہو کے کر لے، کوئی بیٹھ کے ذکر کرنا چاہتا ہے بیٹھ کے کر لے، پہلو کے بل لیٹ کے کرنا چاہتا ہے پہلو کے بل لیٹ کے کر لے۔ دوسری اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے، جھکنا اس کے لیے مشکل ہے، سجدے میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے حکم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، وہ نماز ادا کرے کھڑے کھڑے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اس کے لیے حکم ہے وہ کھڑا ہے تو کھڑا نماز پڑھ لے، اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر پہلو کے بل لیٹ کے وہ نماز ادا کر لے، یعنی نماز کی معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب وہ اطمینان میں آ جائے یعنی حالت سکون میں آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو وہ نماز معمول کے مطابق ادا کرے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نمازیں مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کا پیچھا کرنے میں، وَلَا تَهِنُوا، اور تھکاوٹ کا اظہار نہ کرو، نہ تھکو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، باغی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے، کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جانا، ہمت نہ ہارنا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے نا جیسی تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ یہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دی کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں کی جو تکلیف ہے نا اس پہ ان کو اجر نہیں دیا جائے گا، تمہاری تکلیف پہ تمہیں اجر دیا جائے گا۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرمایا تمہیں جب تکلیف ملتی ہے تو اللہ کی طرف تم امید رکھتے ہو، کافر تو اللہ کی طرف امید ہی نہیں رکھتے، انہیں تو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہاں آج ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اس آیت کے ضمن میں آئے گا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ بے شک نمازیں مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ
کچھ لوگ ہیں وہ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعہ کو بیان کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے اور کیا حکم ہے اس امت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج وقت پورا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔